بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ایک خاتون نے کیا تھا، ہمارا جو مستورات والا گروپ ہے اس کے اندر ساری لیڈیز ہیں، وہ کھل کے مسئلہ پوچھ سکتی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اسرائیلی پروڈکٹس ہیں جتنی بھی ہیں، اور اسی طرح جو فرانس کی پروڈکٹس تھیں، تو ان کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایک مرتبہ میں بازار گیا، ہمارے یہاں پر بازار میں جو ہے نا وہ سکھ مذہب والے جو ہے نا ہمارے بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ اس طرح یہ والے جو ہے نا پروڈکٹ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ فرانس کی ہے۔ تو میں ایک دفعہ چونک گیا، میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کے نبی کی شان کے اندر، صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر انہوں نے گستاخی کی، گستاخانہ خاکے انہوں نے بنائے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، لہذا ہم ان کی جتنے بھی ہماری یعنی کہ سکھ مذہب والوں کی جتنی بھی دکانیں ہیں پورے بازار کے اندر، کسی ایک نے بھی جو ہے نا وہ فرانس کی پروڈکٹ نہیں رکھی ہوئی۔ تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ان مسلمانوں پر جو کہ ان کی پروڈکٹ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک قصہ تھا۔ بہرحال یہ کہ جی بائیکاٹ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ایک اصول یاد رکھیں کہ ایسی تجارت جس سے جو ہے نا مسلمانوں کو نقصان نہ ہو، کفار کے ساتھ ایسی تجارت کرنا، مطلقاً تجارت کرنا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر یہ پتہ چل رہا ہو کہ اس تجارت کے ذریعے سے جو ان کو منافع مل رہا ہے، تو وہ منافع مسلمانوں کے مذہب کو خراب کرنے کے لیے یا کسی گستاخی کے لیے استعمال ہوگا، یا وہ مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے استعمال ہوگا، تو اس وقت پھر بائیکاٹ کرنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ تجارت کرنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات کہ جی اگر کسی بندے کے پاس جو ہے نا، جس طرح آج کل مسئلہ چل رہا ہے فلسطین کے اندر اسرائیل کی جو بربریت ہے، ساری دنیا خاموش ہے، ساری دنیا خاموش ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اگر ہم کوئی بندہ، ہم نے دیکھا اسلام آباد کے اندر کہ جی وہاں پر کوئی بندہ جو ہے نا احتجاج کے لیے نکلتا ہے فلسطین کے اوپر، کہ فلسطین پر احتجاج کرنے کے لیے نکلا ہے، فلسطین کے حق میں بولنے کے لیے نکلا ہے، تو ایون کہ پاکستان کی اسلام آباد کی پولیس اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کر دیتے ہیں۔ تو پوری دنیا خاموش ہے۔ تو اب یعنی کہ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان احتجاج بھی نہیں کر رہے، پاکستان کے اندر بھی نہیں کر رہے، تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے اس واقعات کو، یعنی کہ اس فلسطین کے تناظر کو جو ہے نا وہ واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے تناظر میں ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ بہت سارے مسلمانوں نے اسرائیلی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کر دی اور فرانس کی پروڈکٹ اب کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ تو آیا اب وہ پروڈکٹ اگر کسی مسلمان نے خرید لی، یا اگر کھانے والی چیز جس طرح KFC وغیرہ وغیرہ، تو آیا وہ جو ہے نا وہ حرام ہوگی یا حلال ہوگی؟ ٹھیک ہے، اس کا استعمال جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ دیکھیں استعمال کرنا اس کا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حرام نہیں ہے۔ اگر کھانے والی ہو چیز تو وہ حرام نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن بائیکاٹ کرنا جو ہے نا یہ درست ہے اور بلکہ اچھا ہے۔ لہذا جس خاتون نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ بائیکاٹ کرنا کیسا ہے، تو یہ کنڈیشنز کو دیکھ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنڈیشن آپ کے سامنے، اسرائیل نے جو ہے نا وہ کیا بربریت کی ہوئی ہے ساری دنیا میں، اور مسلمان جو فلسطین کے ہیں اور وہ ان کے بچے مار رہے ہیں، ان کی عورتوں کے اوپر جو ہے نا تشدد ہو رہا ہے، ان کے مردوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر موجود نہیں۔ تو ہم یہاں پر چند اپنے پیٹ کی یعنی کہ زبان کے لذت کی خاطر یا پیٹ بھرنے کی خاطر ہم جو ہے نا ان کے ساتھ ایسی تجارت کریں کہ جی جس کا منافع جو ہے نا وہ ان کو سیدھا پہنچ رہا ہو، اور اس سے وہ ہتھیار خرید کر جو ہے نا مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو۔ اس کے اوپر ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو غزوہ بدر ہوا ہے، یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ جو ابو سفیان ایک لشکر لے کر گیا تھا شام، اور وہاں سے وہ ہتھیار خرید کر لایا تھا، تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ اس قافلے کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کرنا تھا، ان سے وہ ہتھیار جو ہے نا وہ چھیننے تھے، لیکن وہ اس نے پیغام بھیج دیا مکہ میں کہ جی ہم کو جو ہے نا وہ مدینہ کے پاس سے چونکہ انہوں نے گزرنا تھا کہ ہم مدینہ کے پاس سے گزریں کہ ہمیں ایک خدشہ ہے کہ جی ہمارا قافلہ جو ہے نا وہ لوٹ نہ لیا جائے۔ تو ادھر سے مسلمان اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے، ادھر سے انہوں نے جو ہے نا وہ پیغام بھیج دیا مکہ میں اور اپنا راستہ تبدیل کر کے لمبا سا راستہ لے کے وہ نکل گئے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی غزوہ بدر، وہ جو بعد میں جو پیغام لے کر گیا وہاں سے 1000 کا لشکر آیا، تو اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو وہ غزوہ بدر کہلاتا ہے۔ مطلب کہ پہلی اسلام کی جنگ بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ کفار کو اسلحہ خریدنے یا ان کو یعنی کہ اسلحہ کے لحاظ سے فوجی طاقت ان کو نہ ملے، تو ان کو کمزور کرنے کے لیے ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو آج بھی مسلمان جن ممالک کے اندر بائیکاٹ کر رہے ہیں چیزوں کا، تو ان کو زور و شور سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ جی آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔